اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، دنیا میں کائنات میں کوئی عورت نہیں جو نبی کی بیویوں کے برابر ہو سکتے ہیں، کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتی، کیونکہ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب، جانوں سے بھی زیادہ نبی قریب ہے، اور نبی کی جو بیویاں ہیں ازواجہ امہات، اور نبی کو جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو حلال کا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو گستاخ نہیں ہوتا، ماں کو گالی نہیں نکلتا، جو حلال کا بیٹا ہو وہ ماں کو کبھی گالی نہیں نکلتا۔ اہل بیت میں نبی کی بیویاں شامل ہیں، جب تک بیوی کو شامل نہ کیا جائے گھر آباد ہی نہیں ہوتا۔ کچھ بدبخت تو وہ لوگ ہیں جو نبی کی بیوی کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، اور کچھ جو ہیں وہ نبی کی بیٹی کو شامل نہیں کرتے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا، حضرت فاطمہ الزہرا، حسنین پاک، یہ میرے آقا نے دعا مانگی مولا کریم یہ میرے بیت ہیں، اور جو ازواج مطہرات ہیں یہ قرآن کی روح سے اہل بیت ہیں، کیونکہ قرآن نے اہل بیت فرمایا، تو اہل بیت کے بڑے فضائل ہیں، اور خاص خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تو بہت ہی فضائل ہیں۔ حضور نبی کریم سے یہ اپنا مال تجارت کے لیے بھیجتی تھی، جتنا تمام مکے والوں کا مال ہوتا تھا اتنا حضرت خدیجہ کا مال ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابی طالب نے حضور کو فرمایا کہ تم بھی جاؤ نا کہ شاید وہ تمہیں اپنا مال تجارت دے، لیکن حضور خاموش رہے۔ حضور فرمایا شاید مجھے خود ہی وہ طلب نہ کر دے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی تھی اسے بھیجا کہ میں ان کو بلا لائیں، اور مال ان کے حوالے کیا، اور اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیج دیا کہ جو حضور فرمائیں گے یہ بال بن کر تم نہیں جا رہے، بلکہ مجھے بچانا ہے راستے کے حالات۔ جب حضرت میسرہ نے حالات بیان کیے کہ جہاں بھی یہ ہمارا قافلہ جاتا تھا دھوپ ہوتی تھی ان پر فرشتے سائے کر دیتے تھے، اور پہلی دفعہ میرے آقا گئے 12 سال کی عمر میں، اور جب خدیجہ حضرت خدیجہ کا مال مل جائے تو اس وقت حضور کی عمر تھی 25 سال۔ واپسی پر جب میسرہ نے حضور کے اوصاف بیان کیے، حضرت خدیجہ نے سوچا کہ شاید کہاں اگر یہ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ حضرت خدیجہ پہلے بھی بیوہ ہو چکی تھی، اور مکے کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کے پیغام دیے تھے، لیکن آپ نے قبول نہ فرمایا۔ اپنی ایک سہیلی نفیسہ کو بھیجا کہ جاؤ تم رائے تو معلوم کرو محمد کریم کی۔ تو حضور کی غلام وہ سہیلی نفیسہ آتی ہے اور حضور سے عرض کرتی ہے کہ نکاح کیوں نہیں کرتے، 25 سال عمر ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اتنا مال بھی تک نہیں ہے۔ تو نفیسہ کہتی ہے کہ مال کا انتظام ہو جائے تو پھر ایک ایسی عورت جو خاندان بھی پاک ہے، خود بھی طیبہ ہے، اس سے نکاح نہیں کریں گی۔ تو فرمایا ایسا ہو گیا تو ضرور وہ واپس آ کر
حضرت خدیجہ کو بتاتی ہے کہ یہ گفتگو ہوئی ہے۔ پھر حضرت خدیجہ نے حضور کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اپنے چچے کو میرے چچا کے پاس بھیجو۔ حضور نے اپنے چچا کو ابو طالب کو پاس بھیجا اور ان کی یہی ان کی منگنی ہوئی۔ پھر ان کا نکاح کو جو خطبہ دیا حضرت ابو طالب نے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا بھتیجا کائنات میں ان کے مقابلے میں اور کوئی انسان نہیں ہے، اگرچہ یہ دولت جو ہے وہ ڈھلتی چھاؤں ہے۔ اور اسی طرح ان کی طرف سے ان ورقہ بن نوفل نے خطبہ دیا، نکاح ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ بڑی نکاح بابرکت نکاح ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ پہلا بیٹا حضرت قاسم، جو کہ ان کی وجہ سے حضور ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ پھر عبداللہ ہے جن کی کنیت تو جبتا ہے۔ پھر 4 شہزادیاں عطا فرمایا ان کے بدن سے۔ اور حضور نبی کریم کو یہ اتنی پیاری تھی کہ آپ حضرت خدیجہ کی فوت ہونے کے بعد بھی ان کے حصے کا جو قربانی کا حصہ تھا ان کی سہیلیوں کو تقسیم کرتی تھی، اور اکثر ان کا تذکرہ حضور فرماتے تھے